وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ احباب ذی وقار، انسان کو جب سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کو تمام مخلوقات پہ فوقیت دی ہے، افضل الخلائق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تب سے اس کے حاصل بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس بھی نعمت سے نوازتے ہیں، اس نعمت کے ساتھ ساتھ حاسدین کا ہونا یہ بھی ایک لازمی امر ہے، آزمائش اور امتحان کا حصہ ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے ساری نعمتیں بنائی گئیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لیکن سب سے بڑی نعمت جو بندے کے ساتھ موت کے وقت بھی ہوتی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قبر میں بھی ساتھ جا سکتی ہے، نشر اور حشر میں بھی جنتوں تک اس کا ساتھ دیتی ہے، وہ اسلام اور ایمان کی دولت ہے۔ جب یہ دولت اتنی بڑی ہے تو اس دولت کے، اس خزانے کے مخالفین اور دشمن اور حاسدین بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس صرف فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا کے خزانے مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یہ فجر کی 2 رکعتیں دی کس نے ہیں؟ اسلام نے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اسلام کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اسلام کے مطابق ایک بیٹی کی، بیوی کی، بہو کی، ماں کی تربیت کر دی جائے تو ساری کائنات بیچ کے بھی ایک تربیت یافتہ مسلمان عورت کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے، دنیا قبر نشر حشر کی کمال سیکیورٹی ہے، تحفظ ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ حقیقی ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب صرف وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور میری جنتوں میں بھیج دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس نعمت کو انسان اول کے حوالے کیا، شیطان کا حسد شروع ہوا، مخالفتیں چلتی آئیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تلک، بعثت تلک
کفر اور اسلام آپس میں ٹکراتے چلے آئے۔ بظاہر رب کو ماننے والے تھوڑے رہے، دنیا کی نظروں میں ان کی ہار تھی، لیکن وہ ہارے نہیں تھے، وہ ہار کے بھی جیتے ہوئے تھے۔ اور یہ میں کئی مواقعوں کے اوپر انشاءاللہ اس واقعے کی، چونکہ بیک گراؤنڈ ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے عنوان دیا گیا ہے، تو اس نعمت کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا، ایمان کا جب پرچار فاران کی چوٹی پہ کیا، جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی، اور اس دعوت کے ہادی اور رہبر کو دنیاوی خوشیاں مہیا کرنے والے آپ کے اس دلی پیغام کے اوپر تبا لک سائر الیوم کہہ بیٹھے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ ایک وقت مکہ میں ایسا بھی آیا کہ جب اکیلی عورت سیدہ سمیہ کے روپ میں حاسدین کے طاقتور ٹولے کے سامنے دیوار بن گئی، دو سرکش اونٹوں سے جسم باندھا گیا، اور نیزہ لے کے جہالت کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، ماں بہن اور بیٹی نام ہی عزت کا ہے، اس کا انگ انگ کیا ایک ایک بال بھی حیا کا متقاضی ہوتا ہے، مگر جس طریقے سے ان کے جسم کو چیرا گیا یہ میرے کم از کم بیان سے باہر ہے۔ اونٹ مخالف سمت میں دوڑے، جسم چر گیا، جسم کے اوپر گوشت کی ایک ایک پرت نوکیلے پتھروں سے رگڑیں کھا کھا کے ہڈیاں ننگی ہو گئیں، ہڈیاں گھسٹ گھسٹ کے اندر کا گودا بھی پتھروں پہ چپک گیا۔ ظالم کو ترس نہ آیا، حاسد کی حسد کی آگ ختم نہ ہوئی، لیکن سیدہ سمیہ بظاہر ہار کے بھی جیت گئی۔ صبرن یا آل یاسر، یاسر کی امی جان ہے، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، یہاں دنیا کی نظر میں تم مارے گئے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہار مخالفین کی ہے، جیت تمہاری ہے، کیونکہ جنت تمہیں کو ملنی ہے۔ خبیب سولی پہ چڑھے، حاسدین نے صرف اتنا بولا تھا، چھوڑ دیں گے بس یہ کہے کہ کاش میری جگہ وجود میرے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹکا ہوتا، میرے مرشد اور ہادی، میں بچ جاتا۔ اور جواب یہ آیا تھا، جو ہوتا ہے کر لو، میں تو اتنا بھی نہیں بولوں گا کہ میری جگہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی۔ کربلا اس وقت بھی بپا ہو گیا تھا جب مکہ میں اذیتوں کے پہاڑ شدتوں کے ساتھ توڑے گئے، حتیٰ کہ میرے محبوب کے داماد اور سیدہ رقیہ کو اپنا ہی وطن چھوڑنا پڑا، اور حبشہ کی سرزمین میں جب ماں جی اللہ کو پیاری ہو رہی تھی، بیٹیاں پاس نہ ہوں تو ماؤں کی تدفین آسان نہیں ہوتی۔ حضرات، محبوب کو ہجرت کے رستے اختیار کرنے پڑے۔ بلال کوئلوں پہ لیٹے، آپ سن رہے تھے، سروں میں لٹھیں ماری گئیں، بھیجے فرائی ہو گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، اور دیدے ختم ہو گئے۔ صرف حسد کس بات پہ تھا کہ اسلام ان کے پاس اتنی بڑی دولت۔ حضرات، محبوب ہجرت کر گئے، بدر سج گیا، 313 تھوڑے ہو کے بھی اللہ نے جیت دی۔ بدر سجا، بدر کے بعد احد سجا، 70 شہداء، کٹا ہوا انگ انگ۔ دنیا نے بظاہر یہی کہا کہ مسلمان ہار گئے، لیکن
تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر ہارے تھے تو 3 دن مکہ والے کم از کم پڑاؤ تو کرتے، چلیں اس کو بھی چھوڑیں۔ آئیے احزاب پہ، جنگ احزاب اور خندق، جب پوری دنیا کفر کی ساری جماعتوں نے مل کے مدینے کا گھیرا کر لیا تھا، اللہ نے جیت پھر بھی مسلمانوں کی لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی منافقت اور یہودیت، اس کی جو سازشیں تھیں، ان کو دیکھ کے یہ بولا تھا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہی یہاں سے فارغ ہو، سامان حرب لے جو اس کے پاس ہے، سیدھا بنی قریظہ پہنچے۔ بنی قریظہ یہودیوں کے 3 بڑے طاقتور قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہاں پہ میرے محبوب کے صحابہ جن کو کربلا کی اس حقیقت بھری جیت کو داستان بنا کے میرے محبوب کے آل کو اور اصحاب کو جو نشانہ مشق بنایا جاتا ہے، ان اصحاب کا تھوڑا سا یہاں بیک گراؤنڈ دکھانا چاہوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ مدینہ کی اس سائڈ سے جو جنوب مغربی ہے اور تقریباً مغربی بنتی ہے، وہاں سے انہیں جنوب مشرقی سائڈ پہ آنا تھا۔ مدینہ کراس کرتے ہوئے راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کی فقاہت ڈیرے ڈال کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ کہا محبوب نے تو کہا تھا عصر بنی قریظہ جا کے پڑھنی ہے۔ آدھے صحابہ کہنے لگے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سیدھا ادھر جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا، لہٰذا نماز اپنے ٹائم پہ، اس کی پابندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم پہ پڑھی جائے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، آپ نے پڑھنی ہے پڑھ لیں، ہم تو وہی پڑھیں گے۔ امام ابن حزم آئے اور جب یہ واقعہ لے کر کے آئے، جملہ بولتے ہیں کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میں اس دور میں زندہ ہوتا، لا اصلین العصر الا فی بنی قریظہ، میں نے عصر جا کے بنی قریظہ میں ہی پڑھنی تھی، بے شک میں آدھی رات کیوں نہیں پہنچتا۔ حضرات، اصحاب اور اصحاب سے پیار کرنے والے، محبوب اور محبوب سے پیار کرنے والے ہر دور میں اپنی تڑپ رکھتے ہیں، بھلے ان کو حقیر کیوں نہ سمجھا جاتا رہا ہو۔ یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بنی قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے جسے جج اور قاضی مانا، انہوں نے کہا کہ نوجوان چیر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، انہی کا اپنا تھا، انتخاب تھا۔ عورتیں اور بچے قیدی بنائے جائیں، بزرگ اللہ کی سپرد کر دیے جائیں، نکلے یہاں سے، فارغ ہوں۔ مدینہ صاف ہو گیا، خیبر میں چلے گئے، آغاز ہو گیا تھا یہاں سے کربلا کا۔ بھولیے گا مت، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دشمن 100 سال بھی، دشمن 100 سال بھی ہنستا رہے تو مت بھولیے گا کہ شاید اس کے اندر کہیں دشمنی چھپی ہوئی ہو۔ وہی ہوا، خیبر بپا ہوا۔ محبوب علیہ السلام نے ان کی ان سازشوں کو خیبر سے کیا جزیرہ عرب سے فارغ کر دیا، اور اسلام کو یہ عظمت جس محبت اور جس پیار سے ملی، سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ محبوب علیہ السلام کی رحلت کے بعد
مکہ کے فتح ہونے کے بعد دین اسلام کی عزت کا جو سلسلہ شروع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اندرون کھاتا یہ بات بنائی گئی کہ خیبر کے بعد اب ہم سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے، معاملے کرو، پلان کرو۔ دور صدیقی کا آغاز ہوتا ہے بنی ثقیفہ سے پہلے۔ مدینے کے اندر رولا ڈالا گیا۔ مسلمانوں کو ایک عادت ہے کہ کوئی حقیقت کی بات کرنے لگے تو کہہ دیتے ہیں جی آپ ہر بات ہی کسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں ہم بھولے لوگ ہیں، دشمن کی دشمنی کو دل سے نکال دیتے ہیں، دل جو صاف ہوتے ہیں، لیکن مد مقابل دل صاف نہیں ہوتا۔ جیسے آج کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں جی ساری بات امریکہ پہ ڈال دو، آپ کون سے سیدھے ہیں؟ میرے بھائی نہیں، دشمن جاگتا ہے، پلان کرتا ہے، پسے دیوار بیٹھا ہے۔ اسی دن پلان شروع ہوئی جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ شوشہ چھوڑا گیا اندر کے لوگ کہ نبی فوت ہی نہیں ہوئے۔ یہ رائے تو تھی دو صحابہ کی، دو گروپ تھے، ہوئے ہیں کہ نہیں۔ معاملہ اٹھانے کی کوشش گئی، صدیق اکبر نے سن سے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کتاب اللہ کی آیات سے مسئلہ حل کیا۔ امت مسلمہ مان گئی اور فاروق اپنی تلوار نیام میں ڈال بیٹھے۔ دوسرا مسئلہ ایشو بنایا گیا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات اور جسد اطہر کو کس کی زمین میں سپرد کیا جائے۔ ہر بندے کو یہ اعزاز چاہیے تھا اور صاحب زمین یہ تمنا رکھتا تھا۔ بات اٹھائی گئی، حدیث پاک سے اس کا علاج کیا گیا کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ معاملہ آگے بڑھا اور ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر آوازیں، ہم میں سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت تھوڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اصل پرابلم تھی بغاوت کی۔ منا امیر و منکم امیر، ہمارا بھی امیر ہونا چاہیے، تمہارا بھی ہونا چاہیے، ادھر ہم ادھر تم۔ لیکن یہاں بھی الحمدللہ فاروق نے حق اور باطل کا فرق کرتے ہوئے اس آواز کو سمجھتے ہوئے الحمدللہ صدیق اکبر پہ ہاتھ آگے بڑھا کے، ہاتھ پہ بیعت کر کے امت مسلمہ کو 2.5 سال عزت اور آبرو کا سامان دیا۔ فتنہ ارتداد بھی مٹا، مانعین زکوٰۃ کی بغاوت بھی مٹی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں نبوت کے مدعیان مسیلمہ کذاب کا بھی کلا کما ہوا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مدینہ جس کے اوپر نظر تھی، جب صدیق اکبر نے یہ بولا کہ اگر مدینہ کے لوگوں کو آسمان کے پرندے اچک لیں اور درندے چیر پھاڑ کر جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکنے والا جسے محبوب نے روانہ کر دیا۔ یہ عزم لے کے سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ دور فاروقی آیا، دو بڑی ٹکریں ہوئیں۔ ایک طرف مشرق ہے اور یہاں پر کسرا اور اس کی تہذیب ہے، ایک طرف شمال ہے اور وہاں کیسر، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے اور روم ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عزت سے نوازا، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ کربلا ہو، کوئی مقام ہو، وہ راستے کے جہاں آج کی فلائٹ 45 منٹ اس صحرا کے اوپر سے گزرنے میں لگا دیتی ہے، اس کے اندر سے جہاں چند پل رکنا ممکن نہیں ہوتا، وگرنہ ریت کے پہاڑوں کے نیچے، ٹیلوں کے نیچے بندہ گڑ کے زندہ آدمی کی قبر بن جاتی ہے۔ لشکروں کو چلا کر کے کیسر و کسرا کے دواروں پر اور دوراہوں پر اور دروازوں پر اور چوکوں پر اور ان کے گھروں اور ان کی گلیوں کے اندر میسج دیا کہ اسلام حق ہے، طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے۔ حضرات، مشرق کا چپا چپا، اگر آپ نے دنیا میں جغرافیے سے تعلق نہیں رکھا تو آپ نے پھر دین سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں دعوت دوں گا اور میں
مشکور ہوں اپنے ان اساتذہ کا کہ جو جغرافیہ پڑھاتے ہیں، وہ بچوں کو دینی حوالے سے کبھی ریاست مدینہ کے دائیں بائیں گرد و نواح کے علاقے اگر دکھائیں تو ہم آج اپنی تاریخ سے بھی واقف ہوں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے کہا تھا کہ نجد کے اندر جو ہیں وہ فتنے ہیں، تو ہم اٹھ کر کے ریاض کی ایک چھوٹی سی غیر معلوم بستی اس کا تذکرہ کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جغرافیائی حقائق کیا تھے، محبوب کس کی بات کر رہے تھے۔ خیر آج ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ ساتھی ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے بعد فاروق جیسی دبنگ ہستی کائنات میں بنائی ہی نہیں، جن کی طاقت، جن کا رعب، جن کا دبدبہ اور جن کی حیثیت مانی ہوئی۔ الحمدللہ حضرات پتہ ہونا چاہیے انہوں نے فارس کی، ایران کی تہذیب کو اس کے اپنے علاقے میں جا کے فوجوں کو بھیج کے قدموں کے نیچے اس طرح روندا تھا کہ مدینے میں آپ باہر حرہ کے علاقے میں پتھریلی زمین کے اوپر ننگی زمین پہ لیٹ کے سرہانے پتھر یا کوئی اینٹ یا بازو رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، اور انتظار ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی خبر آئے، اور جب خبر لے کر کے کوئی سفیر آتا ہے اور سپاہی آتا ہے، اس سے خبر پوچھتے ہوئے حرہ کے علاقے سے پیدل اس کے گھوڑے کے ساتھ نیچے چلتے ہوئے مدینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جیت دی تھی۔ یہاں میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ بیر معونہ پہ 70 قراء میں سے 69 کو شہید کر دیا گیا، اور 69 لاشوں کے بعد جب 17ویں وجود کو کہا گیا کہ عزا لات منات میں سے کسی ایک کا تھوڑا سا نام لے دے تجھے چھوڑ دیں گے وگرنہ مارا جائے گا، انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے دین کی نعمت، ایمان کی نعمت سینے سے نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے کرو۔ جب مارا گیا اور تیر لگا تو کیا بولا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، میں 70 لاشیں دے کے بھی ہارا نہیں، میں جیتا ہوں، میں جیتا ہوں۔ حضرات یاد رکھیے، امت مسلمہ اگر ظاہری طور پہ ہار بھی جائے تو یہ ہار نہیں ہوتی، یہ مقابلہ ہے، یہ ٹکراؤ ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے۔ جب تک آخری غلبہ اسلام کا نہیں ہونا، میرے رب نے قیامت نہیں آنے دینی۔ یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا وعدہ ہے عرش بری سے۔ خیر معاملہ چلا، دور فاروقی اپنی پوری قوتوں کے ساتھ دو دنیا کی بڑی تہذیبوں کو صرف روند نہیں گیا، نگل گیا، اور صرف نگل ہی نہیں گیا، اس کی جتنی باقیات اور سلسلے تھے ان کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا گیا۔ گرا دینا کافی نہیں ہوتا، گرا دینا کافی نہیں ہوتا، تبدیلی گرانے کا نام نہیں۔ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی پرزے کو بنانے کی کوشش کریں جو خراب ہو چکا ہے۔ اچھا مکینک وہ نہیں ہوتا کہ جو منٹ لگائے پرانا پرزا نکالا، فارغ کیا، نیا ڈالو۔ مکینک اسے مانا جاتا ہے کہ جو اس پرزے کی کمی بیشی کو دیکھ کے اسی کو صحیح کر کے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق ہوں یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، انہوں نے یہی کیا تھا کہ جہاں جہاں برائی تھی اسے خیر میں بدلا، جہاں شرک تھا اسے توحید میں بدلا، جہاں ظلم تھا اسے عدل میں بدلا، اور حق ادا کر کے دکھا دیے۔ حتیٰ کہ دور عثمانی اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ پھیلا، بیک گراؤنڈ پہ لڑائیاں اور جھگڑے اور پلینگیں تیار تھی، حتیٰ کہ ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کے ان کی حکومت کے نصف آخر میں ان کی چارج شیٹ ان پہ لگا کے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ ہمارا آج موضوع نہیں، وگرنہ صدیق اکبر کے بعد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حکومتوں پہ یا سیدنا عثمان ابن عفان کی حکومت کے اوپر لگنے والا کوئی بھی اعتراض اور آنے والا بلیم جھوٹ پہ مبنی ہے، باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ ان کی ذات اس سے کھری ہے اور پاکیزہ ہے، اور خالصتاً انہوں نے
اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کے جو کام کیا، جنہوں نے مدینے کی سرزمین کا ایک چپا بھی حرم کی حالت سے باہر نہیں نکالا، یہاں تک کہ اپنی جان پہ 40 دن تلک بھوکے اور پیاسے رہ کے قرآن کے اوپر اپنے خون کی گواہی دے کے اس دنیا سے شہادت کی موت لے کے مدینہ الرسول سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرات، جتنے بھی لوگ یہودیت سے جڑے ہوئے تھے اپنا بدلہ لینے کے لیے سبائیت کو فرنٹ پہ لا چکے تھے، باغیوں کے ٹولے مختلف علاقوں سے لا کے کھڑے کر دیے تھے، اور پھر یہ وقوع ہوتے ہی جناب علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کی جماعت ہیں، ہم آپ کا گروہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں جو پلین تیار ہو رہی تھی، جیسا کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں ہمارے میلوں پہ نا، 2 بڑاوے چھوٹے چھوٹے ایک آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگا رہا ہوتا ہے، لڑ گیا چھیدا تمیدا، اور وہ ایک دوسرے کو گرا رہے، اٹھا رہے، پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ خود نہیں لڑ رہے ہوتے، ان کے پیچھے دھاگا ہوتا ہے اور دھاگے کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے، جو ان کو لڑا رہا ہوتا ہے۔ بچے خرید لیتے ہیں، گھر جا کے ویسے لڑانے کی امید کرتے ہیں، وہ لڑتے نہیں، تو بابا سے پوچھتے ہیں ابو یہ وہاں تو بڑے لڑ رہے تھے، یہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہا بیٹا وہاں لڑانے والے اور ہاتھ تھے جو بڑے ماہر تھے، وہ ہاتھ آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرات، وہی ہوا، امت مسلمہ کو اہل بیت اور اصحاب رسول کے درمیان فرق ڈال کے لڑانے کی جو پلاننگ تیار تھی وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور میرے محبوب کے 35 نسل کے اعتبار سے اہل بیت 35 آپ کی نکاح کی وجہ سے جو اہل بیت بنے وہ لوگ، اور آپ کی اصل کے اس کے لگ بھگ لوگ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے اور آباء و اجداد سے، چچے تائے اور پھوپھیاں، ان کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو میرے محبوب کے اہل بیت ہونے کے ساتھ اصحاب ہونے کا اعزاز بخشا تھا، ان میں سے 5 کو چن کے جناب علی المرتضیٰ کی الوہیت کا نعرہ لگا کے کہ ان میں خدا نظر آتا ہے، غلوب کر کے ان کو اٹھا کر کے یہاں سے 4 سالہ دور، اور اس میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری طرف قصاص کا مطالبہ کہ آج علی مل کے فیصلہ کر لیں، اگر عثمان کا قصاص آج نہ لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قیامت تک کے لیے نہ تو یہ تلوار نیام میں ڈلنے والی ہے اور نہ پھر مظلوم کو کبھی اس کا بدلہ جو ہے اور قصاص ملنے والا ہے۔ یہ حاکم کی بات ہے، فاروق کو محبوب کی مسجد میں اس مجوسی تہذیب نے شہید کروایا ہے، اور یہ گھیرے ڈال کے بغاوت کا رنگ اختیار کر کے جناب عثمان کی ہم دوسری شہادت دے چکے ہیں، یہ معمولی کیس نہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ کا فرمانا کہ باغی منہ زور ہیں، میں بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ یہاں نکتہ یاد رکھنا، قصاص کے اوپر دونوں متفق تھے، علی المرتضیٰ بھی، کیونکہ اسلام میں قصاص ہے، اور امیر معاویہ بھی، امہات المومنین بھی، پوری امت مسلمہ اس مسئلے پہ متحد تھی، قصاص ہونا چاہیے۔ یہاں بھی اگر کوئی باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے تو وہ لڑا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت ان کو لڑائیے اور ان پہ جو ہے وہ حکومت کیجئے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوششیں جاری رہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بھی ہوا اس دوران میں جنگ جمل، جنگ صفین، اور جناب علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ آمنے سامنے کر دیے گئے، اجتہادی غلطیاں ہوتی گئیں اور لڑائیاں ہوتی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہوئیں۔ قصہ مختصر، جناب علی المرتضیٰ کوفہ کے لوگ وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور دونوں بیٹے مدینے میں اپنے بابا سے کہتے ہیں ابو کوفہ نہ جائیں۔ سیدنا حسن بھی اور سیدنا حسین بھی، تاریخ بڑا واضح لکھتی اور کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ قصہ مختصر، وہاں پہنچتے ہیں اور جو واقعہ تحکیم ہوا تھا اس میں جو خوارج پیدا ہوئے تھے
ان کی بات اور ان کی سوچ کو لے کے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور عبد الرحمن ابن ملجم کے حملے کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے تیسرے خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات حق بنتا تھا یہاں بھی قاتل کا جو معاملہ بیٹوں پہ لا کے ڈالا گیا اور جس طریقے سے اس کا فیصلہ کیا گیا، اگر یہ چیز مجرم کی سزا بیچ چراہے کے ہوتی تو آج تیرے اور میرے قاتل چھپتے نہیں۔ ہر مجرم دستانے پہن کے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگے ہوئے بچا کے چھپا کے نکل جاتا، ممکن نہیں تھا۔ خیر، اس کے بعد سیادت اور قیادت سیدنا حسن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور جنتوں کے پھول میں سے ایک پھول کے ہاتھ آئی۔ 6 ماہ مقامی لوگوں کی صورتحال اور ان کی بے وفائی اور بے اعتنائی کو دیکھ کے، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے دیکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین فرمان کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ میں 2 فریقوں کے درمیان صلح کا معاملہ، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے سانڈو بھی ہیں، ہم زلف ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ام سلمہ کی بہن ان کے گھر ہے۔ دینی رشتہ بھی، صحبت کا رشتہ بھی، کتابت کا رشتہ بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی آتے ہیں اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے بابا کے ممبر پہ بٹھا کر کے بیعت ان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا کہ جب اہل بیت کے اس فرد جن 5 لوگوں کو چنا گیا تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جناب علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، اور جناب حسن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آپ کو علماء، ذاکرین، دیگر لوگ تاریخ نویس عمومی بیان نہیں کرتے، آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ یہاں تک سلوک کیا گیا کہ ران میں خنجر مارے گئے، گھوڑوں سے کھینچ کے گرایا گیا، نماز پڑھتے تو جائے نماز نیچے سے کھینچی گئی، اور یہ جملے بولے گئے یا مسود وجوہ المسلمین کہ تو نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں کے چہرے کر دیے، آپ مسلمانوں پہ آر ہیں۔ حضرات اس کی جیسے بھی شہادت ہوئی، اس دنیا سے گئے، آپ کو عمومی طور پہ اہل بیت کے تذکرے میں یہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، حالانکہ یہ بھی مظلوم امام اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق امن کو چاہنے والے، مسلمانوں کو ملانے والے، اخوت اور محبت کا درس دینے والے، لڑائیوں کو ختم کرنے والے، لیکن سلسلہ آگے چلا۔ امیر معاویہ کا 20 سالہ دورہ تھا، 3 بڑے کام ہوئے۔ ایک سوال ہے، جناب علی المرتضیٰ نے تو قصاص نہیں لیا تھا، امیر معاویہ کا 20 سالہ امن کا دور، جنگ کا دور، فتوحات کا دور، یہ تو کم از کم اب قصاص لیتے۔ کیوں بھائیو؟ حضرت عثمان کا یہ سوال آپ کبھی بھی اپنی مساجد میں دائیں بائیں علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر بہت کم اٹھائیں گے کہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، جب اللہ نے طاقت بھی دے دی، قوت بھی دے دی، سب کچھ تھا۔ جی مجھے نہیں پتا، میں نے کسی بھی صحابی کے اوپر جج بن کے یہاں اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں، مجھے صرف جو حقائق ہیں، جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں، جو تکلیف پہنچی ہے، وہاں تک جا کر کے اصحاب رسول اور آل رسول کا دامن صرف صاف کرنا ہے۔ ان کے اوپر جو لگے ہوئے دھبے ہیں، ایک مومن ہونے کے ناطے، دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، حقیقت کا معاملہ رب کے حوالے کر دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرات 40 سالہ دور، 20 پچھلے اور 20 یہ، لیکن یہاں بالخصوص امیر معاویہ کا 20 سالہ دور، اگر میں اس کے 3 حصے کروں تو اختصار کے ساتھ یہ بنتے ہیں کہ دین، عبادات، مناجات کی طرف، حج کی طرف یہ سلسلے بھی رہے، بیرونی جہاد کی طرف وہاں بھی الحمدللہ انہوں نے بحر و بر کے اندر اپنے جھنڈے گاڑے،
اور جتنی اندرونی سازشی تھے، باغی تھے، دشمن تھے اسلام کے، ان کو اس قدر دبایا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، ظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اسے قصاص سمجھتے تھے، یا انہوں نے ان لوگوں کا اپنی ہمت اور ثواب دید کے مطابق کلا کما کر دیا تھا، یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن تینوں محاذوں کے اوپر، دینی محاذ پہ بھی، اندرونی محاذ پہ بھی اور بیرونی محاذ پہ بھی، الحمدللہ دنیا کا سنہری ترین دور مخالف کے لیے اور حاسد کے لیے بھلے یہ مشکل ہو، لیکن اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک خوبصورت اور حسین ترین دور ہے۔ ان کے آخری عمر میں 60 میں جا کے یزید ان کا بیٹا، اس کے ہاتھ میں زمام دینے کا جو معاملہ ہے، امت مسلمہ تب سے لے کے آج تلک لڑتی چلی آئی ہے۔ دو گروہ بنے ہیں، ایک کی سوچ یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو امیر نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں سے ملوکیت شروع ہو گئی ہے، خلافت کا خاتمہ ہو گیا، ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ بھائیو سنیے، اگر تو ملوکیت باپ کے بعد بیٹے کے خلیفہ بننے میں ہے، باپ کے بعد بیٹے کے خلیفہ بننے میں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ کے بعد آپ کے بیٹے جناب حسن خلیفہ بنے، آپ کے بیٹے خلیفہ حسن بنے۔ ہاں اگر باپ اپنے بیٹے کا انتخاب کر کے اس کو نامینیٹ کرتا ہے، تو یہ نامینیشن جو ہے، یہ انتخاب یا ان کا تقرر، اس کے اوپر رائے سنی جا سکتی ہے، دلائل دیکھے جا سکتے ہیں، مانے جا سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا حسن باپ کے بعد بیٹا امیر بنا ہے، امیر المومنین، لیکن باپ نے ان کا تقرر نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں جتنی حقیقت ہے اسے تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ اب آگے بڑھیے، یہاں پر جب یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کے بعد خلافت کا جو ہے معاملہ ان کے ہاتھ آتا ہے، دو رائے ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، یزید اچھا انسان نہیں ہے، پلید ہے، شراب نوشی کرتا ہے، آوارہ مزاج ہے، غزل گوئی ہے، فضولیات و لغویات ہیں، حفوات ہیں، مؤدب نہیں ہے، بڑوں کا لحاظ نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور دوسرا نقطہ نظر اہل بیت کے ایک اپنے فرد کا جو ان کے پاس، ان کے محلات میں رہے، دمشق میں رہے، شام میں رہے، اور ان حالات میں رہے کہ جب ان کا پورا کنبہ اور قبیلہ ذبح کیا جا چکا تھا، اس کے بعد دیکھتے ہوئے ان کا جو بیان ہے وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، مگر اسے بیان نہیں کیا جاتا، جو ان ساری باتوں کے بالکل الٹ ہے، جو ان ساری باتوں کے، اور اس میں ان کی صلاحیت، ان کی کمانڈ، فوج، سپہ سالار ہونا اور حج کے سفر میں امیر بننا، دینی اور دنیاوی صلاحیتیں اور لیاقتیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاریخ یہاں صحیح سند دینے سے محروم ہے۔ لیکن بات آتی ہے بیعت کا سلسلہ، 300 صحابہ میں سے جو اس وقت زندہ صحابہ ہیں، لگ بھگ ایک رائے شماری کے مطابق 298 صحابہ بیعت کر چکے ہیں۔ اور یہاں میں گزارش کروں گا، یہ وہ ہستیاں ہیں، دونوں رائے سامنے رکھیے گا، جنہوں نے ابو جہل کی جہالت کے سامنے ایک پل کے لیے بھی، اکیلے ہو کے بھی جھکنا گوارا نہیں کیا تھا، حق کو حق بولا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک عورت ذات ہو کے، مرد ہو کے، خبیب ہو کے، بچے ہو کے، جوان ہو کے، اور غریب ترین ہو کے، غلام ہو کے، بلال جیسے اجنبی اور حبشی ہو کے، بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی، اور وہ بیر معونہ کا جو میں نے واقعہ 69 لاشیں دیکھ کے، بکرے کی لاش دیکھ کے اس کی میں مر جاتی ہے، یہاں تو 69 لاشیں دیکھ کے انہیں فوری طور پہ ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے تھے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے
اپنے جسم جو ہیں وہ کھلوا لیے، ٹکڑے کروا لیے، کٹوا لیے، قیمے بن گئے، تیل میں ڈال کے جو ہے جلدیں الگ کر دی گئی، ہڈیاں، مگر وہ باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں تھے اور اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ یہاں آ کر کے 298 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھپا دیا جاتا ہے، معاملہ دبا دیا جاتا ہے۔ وہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں، دلیر طاقتیں اور مجاہد اور سپہ سالار، بڑے بڑے زبردست دبنگ شخصیتوں کے مالک، اصحاب ایمان، لیکن ان کو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور معاملہ اٹھا کے یہاں پہ 2 صحابہ بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن الزبیر مکہ میں اور سیدنا حسین ابن علی مدینہ میں، یہ اس بیعت کے انکاری ہیں۔ بھائیو، یہاں جس طریقے سے مناظر پیش کیے جاتے ہیں وہ سارے آپ سن چکے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن جو واقعہ لکھنے والا ہے وہ راوی اگر سچا ہوتا تو بات سننی چاہیے تھی۔ ہم محدثین کے طریقے پہ ہیں اور الحمدللہ جو بات ہو اگر اس کی صحیح سند ملے تو لینا چاہیے، نہیں تو یا سلام کہہ کے اپنا دامن سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل مدینے سے مکہ روانہ ہو جاتی ہے ایام حج، مدینہ سے مکہ روانہ ہو رہی ہے۔ حضرات، اگر ایکشن لینا ہوتا 298 صحابہ ساتھ ہیں، یہاں یہ سر فہرست اور بالا اور عظیم تر ہستی ہونے کے ناطے مدینے میں اکیلے ہیں، انہیں مکے جانے ہی نہ دیا جاتا، کیونکہ وہاں عبداللہ ابن الزبیر بھی ساتھ مل رہے تھے، دوہری طاقت نہ بنانے دی جاتی۔ کیا حکمت تھی؟ یہ تاریخ یہاں پر بیان کیے بغیر ون سائیڈڈ بیان دے کے، ظلم و ستم کے سلسلے بیان کر کے اور کفر اور اسلام کی سے جنگ بنا کے روانہ کر دیتی ہے مکہ میں، اور مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایام حج کے اندر حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، جب سینکڑوں نہیں 18,000 خطوط کے ساتھ ادھر سے بلایا جا رہا ہے کہ آپ مدینہ بھی چھوڑ دیں، مکہ بھی چھوڑ دیں، ہم آپ کے محب، ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے ماننے والے۔ موقع تھا، نظر آ گیا تھا کہ اب جو ہے معاملہ یزید کے ہاتھ ہے اور مسلمانوں کو لڑا کے مدعا ان پہ ڈال کے ساری زندگی کے لیے اپنا مقصد حل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، چھپی چھپائی سوچیں اپنی جگہ، ہمارے اپنے جو ہے کسی کا موقف جو بنا ہو اپنی جگہ۔ یہاں پر کتنے صحابہ نے روکا، جتنے بھی صحابہ حج میں شریک تھے، ایک ایک صحابی باری باری نواسہ رسول کے پاس آتا ہے، بڑے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا نہ کیجیے، ساتھ کے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مت جائیے، یہ ہلاکت کا سفر، یہ خوف کا سفر، یہ بربادی کا سفر، یہ امت مسلمہ کے لیے لڑائی اور پھر جو ہے ان کی بہترین کمائی کے لٹنے کا سفر ہے، ہلاکتوں کا سفر ہے۔ حج کیجئے اور امت مسلمہ جہاں ہے وہاں پہ رہیے۔ لیکن حکمت میرے اللہ کی اور سمجھ سیدنا حسین کی، وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات میرے ساتھ تھوڑا جغرافیائی سفر کیجیے۔ آج اس وقت کربلا میں درجہ حرارت 35 ڈگری ہے اس ٹائم، اور نجف کے اندر اور کوفہ کے اندر درجہ حرارت اس ٹائم 40 ہے۔ یہ سفر تب درجہ حرارت کتنا تھا کسی ماپنے والے نے ماپ کے نہیں دکھایا، لیکن آغاز کرتے ہیں۔ مکہ اور طائف کے درمیان اشعریہ یا اشعرا اس آبادی کے نام چینج ہوتے رہے، مکہ سے اپنے کارواں کو لے کے، اہل بیت کو لے کے روانہ ہو چکے ہیں، اور اس دوران میں پہلے ان کے خطوط کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو اپنے جو ہے وہ جس انداز میں کزن کو روانہ کیا گیا، اور وہاں سے جو خبریں ملی 32,000 لوگ ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، جان دے دیں گے، وجود دے دیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اولادیں کٹوا لیں گے، جان مال دیں گے،
لیکن اہل بیت رسول کا تحفظ کریں گے۔ وہاں سے روانگی کر دی گئی، قاصد کو روانہ کیا گیا۔ قاصد ابھی رستے میں تھا کہ خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل وہ 32,000 18 بنے، وہ 18,009 میں رہ گئے، 9 سے آتے ہوئے 4 میں بچے، 4,000 سے آتے ہوئے 300 رہ گئے، 300 سے باقی 30 بچے، 30 سے بھی باقی 3 بچے، اور وہ 3 بھی نہ رہے اور مسلم ابن عقیل کو اکیلے شہید کر دیا گیا۔ حضرات، چودھری لوگ بیٹھے ہیں، ڈیرے دار لوگ، سمجھدار لوگ، محب لوگ اور محافظ لوگ، کسی کے خاندان کو بلا کے تحفظ دے کے، سیکیورٹی دے کے، وعدے کر کے۔ انصار نے محبوب کو بلایا تھا کہ نہیں؟ مکہ میں گئے تھے، 2 جگہیں بیعت کے حوالے سے مشہور ہیں، اور بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ تاریخ میں پڑھائی جاتی ہے، نکال دی گئی ہو تو الگ بات ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس چیز سے ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنے پیسے اور اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، محبوب آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ انصار بنے، وعدے کیے تھے، نبھا دیے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے بولا تھا کہ محبوب ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا پسینہ بعد میں گرے گا، ہمارا لہو پہلے ہوگا، حکم کیجئے دریاؤں میں سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ حضرات، یہاں بھی یہی سارا کچھ تھا۔ خیر، راستے میں قاصد کی شہادت کی بھی خبر ملتی ہے۔ شاہراہ سے چلتے ہوئے 3 راستے اس وقت بنتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے عفیف کا راستہ چنتے ہوئے، مختصر میں کرتا ہوں، ریاض اور بریدہ کے درمیان سے راستہ نکل رہا ہے۔ اگر دوسری طرف سے آئے تو وہ مقام عرعر سے، مگر یہ حفر الباطن جہاں آ کر کے 3 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، موجودہ اس وقت کویت ہے، ادھر سعودیہ ہے، اور ادھر عراق ہے، اور تھوڑا سا خطہ آگے نکلنے کے بعد، مسافت طے کرنے کے بعد، بصرہ کی وہ چھاؤنی آتی ہے جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کروایا تھا۔ وہ آگے چل کے ایران کے ساتھ بارڈر پہ ملے، اور یہ راستہ وہاں سے ہوتے ہوئے 2 جگہ ہیں انٹری کی عراق کی طرف، یہاں سے عرعر کے اور حفر الباطن کے درمیان آفا نامی جگہ سے آپ جو ہے وہ عراق کی طرف داخل ہوتے ہیں، اور یہاں سے پہلے نجف آتا ہے، پھر کوفہ آتا ہے، اور کوفہ سے ایک اچھے خاصے فاصلے کے اوپر، اچھے خاصے جیسے آپ کا لاہور، اور پھر اس کے بعد مرید کے ہے یا کاموں کی ہے، اتنے فاصلے کے بعد جا کر کے کربلا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابا غریب جہاں جیل بنی تھی اور اس نے شہرت پائی تھی، امریکنز نے بنائی تھی، اس کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر بغداد، اور اس کے بعد پھر آگے وہ خطے اور وہ علاقے کہ جہاں شدید ترین جنگ رہی، فلوجہ کا علاقہ، اور پھر وہاں سے آگے 2-4 ریاستیں اور علاقے اور ضلع کراس کرتے ہوئے آگے چل کر کے شام کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے مدائن، اور اوپر سے ہوتے ہوئے رمادی سے آ کر کے واپس گھوم کر کے پھر شام کے اس علاقے میں جسے ہم آج کل دمشق بولتے ہیں، وہ علاقہ ہے۔ ایک سائڈ یہ، دوسری سائڈ پہ آئیے، مکہ سے 420 کلومیٹر کے سفر پہ مدینہ ہے۔ پہلا جو ہے وہ رخ آپ نے مشرق کی طرف دیکھا مکہ سے، اب شمال کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، جس راستے سے جناب حسین مکہ میں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے 600 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر 250 کلومیٹر پہ خیبر، اور پھر 650 کلومیٹر 647 کلومیٹر کے فاصلے پہ تبوک، اور پھر وہاں سے آگے کئی میلوں کے فاصلے پہ جا کے اردن کی حدود شروع ہوتی، سرحدیں شروع ہوتی۔ اردن کا علاقہ پورا کراس کیا جائے
اس کی لیفٹ سائڈ کے اوپر سمندر کی طرف موجودہ اسرائیل ہے، اور پھر شام اور اوپر کی طرف جو ہے وہ لبنان پڑ رہا ہے، اور آگے ایک راستہ ترکی کو نکل گیا، اور یہ شام جو ہے بیچ میں آ کر کے پھر اس کی سرحد عراق سے ایک طرف مل جاتی ہیں۔ تو یہ آپ دوسری سائڈ دیکھیے، مکہ سے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، فوری طور پہ تیز ترین گھوڑوں کو ڈاک کے ذریعے دوڑا دیا جائے، آپ صرف جغرافیے پہ آ کے نقشے پہ بیٹھ کے موجودہ جتنے بھی ہمارے سیٹلائٹ کے سسٹم میں نہیں تھے، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، پیدل ڈاک تھی اور پیدل سے گھوڑے تھے، اور ہماری یہ ڈاک کا سلسلہ ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈاک دوڑ ہوتی ہے، ایک نے دوڑنا ہے دوسرے کو پکڑانا ہے، فوجی تھے، چھاؤنیاں تھیں، منزلیں تھیں، اور گھوڑے تھے، تازہ دم تھے، تیار تھے حضرات اس طرف، اور پھر دمشق سے جو راستے آ رہے ہیں اور فرات کے کنارے سے ہوتے ہوئے جب وہ مختلف شہروں میں داخل ہوتا ہوا آ کے کربلا کے اوپر سے گزرتا ہوا، پھر جو ہے وہ کوفہ کے پاس سے گزرتا ہے، یہ ساری منزلیں اکٹھی کر کے ادھر سے روانگی ڈال کے ادھر کو بھیج کر کے صرف یہ جتنے فوری حکم اور آرڈر چل رہے ہوتے ہیں، یہ آرڈر آ گیا ویسے کر دو، یہ آ گیا ویسے کر دو، وہ ہے اس کو ایسے کر دو۔ حضرات یہ کوئی بچے کا موجودہ کھیل نہیں تھا کہ ادھر میسج کیا ادھر پہنچا، ادھر سے جواب آ گیا، ادھر سے واٹس ایپ ہو گیا، ادھر سے ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا گیا ویسے ہونا ہے ویسے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ زمینی حقائق تھے، فلائٹیں تھی نہیں، جس قدر تھی اس کو سمجھ کر کے اب آئیے یہ واقعہ ہو گیا۔ جتنا بڑا ظلم امت مسلمہ کے ساتھ یہاں لا کے مقام کربلا پہ ہوا ہے، حضرات ٹھنڈے دل سے سنیے گا ذرا، جذباتی ہو کے میں آنسو بھی بہا سکتا تھا اور سب کچھ وہ منظر پیش کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے سامنے سورہ یوسف ہے، میرے سامنے سورہ یوسف ہے۔ حسد پیدا ہونے لگے تو نبی کے بیٹوں میں بھی ہو جاتا ہے، نبوت کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے، اور چھوٹے پھول پہ بھی ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور اسے راستے سے صاف کرنے کے لیے جتنی محبتوں سے ابو کو میسج دیے گئے کہ ابو آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں امین کیوں نہیں مانتے، کس چیز کے ڈر ہیں، کیوں نہیں آپ کی جان کو سکون ہے، بھیجیں ہمارے ساتھ، گھر میں ہی رہتا ہے، اماں بھی نہیں ہے، اب مسئلے ہی مسئلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، کوئی شکار کرے، کوئی کھیلے کودے، کوئی بھاگے دوڑے، کوئی خوش ہو، کوئی فریش ہو۔ بہرحال نبوت کے گھر کے اندر سے بچے کو لے لیا گیا، جنگل میں جا کر کے جو سلوک کیا گیا، جیسے مارا گیا، جیسے تشدد کیا گیا، جیسے کنویں میں ڈالا گیا، جیسے اس کی قمیض پہ خون لگا کر کے آئے تھے، تو شام کے وقت ابو کے پاس نبوت اور نبی کے بچے روتے ہوئے، بازو سر پہ رکھے ہوئے، عشاء کے وقت یبکون، آنسو بہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو ہم آپ کو جو مرضی بیان کریں ہم ماننے والے نہیں ہیں، وقوع ہی کچھ ایسا ہو گیا۔ حضرات تاریخ لکھتی ہے کہ سارے ملوث تھے، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر آنسو صداقت بیان نہیں کر رہا ہوتا، اور ہر نوحہ، ہر جو ہے وہ رونے والی آواز اور اٹھنے والی آواز اور اپنی صفائیاں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی جو ہوا تلیتلا ایک مقام آتا ہے، بیابان، میں آپ کو اگر میرے پاس ملٹی میڈیا ہوتا تو میں دکھاتا، اتنی ویرانیاں ہیں راستے میں آج بھی، نئے دور کے باوجود بھی دل دہل جاتے ہیں اپنے خاندان کو لے کے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھیں اور یاد رہے کوئی تھوڑی عمر نہیں تھی، یہ بچے نہیں تھے، کتنی 57 سال، 57 سال نہیں یاد آتا تو میں یاد کروا دوں۔ سیدہ فاطمہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ نے حسن سے نوازا ہے، پھر حسین سے نوازا ہے، اور 11 میں محبوب فوت ہوئے، 61 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، 61 میں سے 11 نکالیے،
کتنے بچے؟ 50۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں یہ جب ہیں تو اس سے پہلے 7 سال آپ کی رحلت سے پہلے یہ لگ بھگ 57 سال یا 56 سال کچھ ان کی عمر تھی جب یہ، اور یہ کوئی تھوڑی عمر نہیں ہوتی، اور پھر خانوادہ اہل بیت کے افراد، خواتین اور بچے، اپنا کل متاع، اپنا جو ان کا مائنڈ تھا یا جو سمجھ تھی، حضرات اس کو لے کر کے چلے ہوئے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور گزرنے والا گزرتا ہے اور پوچھتا ہے حسین کیا وجہ ہے آج آپ کی گالوں پہ اور داڑھی پہ یہ آنسو ہیں؟ ویرانے میں آپ کو کیا چیز لے کر کے آئی؟ حضرات میں فرقہ واریت ساری زندہ زمین میں دفن کر دوں، مجھے کلمے والی ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اہل و عیال، اہل بیت رسول اور اصحاب رسول سے صدق کے دل سے محبت ہے، مجھے اپنا نہ نام بلند کرنا ہے، نہ مجھے کسی کو گرانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ لیکن سوال تو بنتا ہے وہاں یہ کہنا کہ مجھے بلا تو لیا ہے، یہ بوریاں دیکھو، یہ خطوط دیکھو، لیکن بلا کر کے جیسے مسلم ابن وکیل کو اور میرے سفیر کو ہاتھوں کی بیعت دے کے، دل دے کر کے 32,000 افراد نے کوئی ایک تو سامنے آ کے ان کا ساتھ دیتا کرتا، میں کیا کروں، مجھے بلا رہے ہیں، ما اراہم الا قاتلیہ، اصل میں وہ ان کو میری جان چاہیے، انہیں میری جان چاہیے۔ حضرات وہاں سے روانگیاں، جو صورتحال ہوئی، جغرافیے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے موجودہ سعودیہ سے عراق میں داخل ہوتے ہوئے، حفر الباطن سے بڑھتے ہوئے، آگے حیفا کے مقام پہ آتے ہوئے، ارہر سے پہلے انٹری لیتے ہوئے، کبھی پڑھیے گا نجف پہلے آتا ہے، پھر کوفہ آتا ہے۔ بلایا تو کوفہ والوں نے تھا، راستہ بھی جا رہا تھا اور تھا بھی بارڈر کے ساتھ ساتھ۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کربلا کے ویرانوں میں، صحراؤں میں آپ آ لاہور رہے ہوں موٹر وے سے، اور راستے میں شیخو پورہ سے اتر کے یا ہرن منارہ ٹول پلازا سے اتر کے آپ نوشہرہ کے راستے کاموں کی نکل آئیں، یا بیچ میں سے آپ مرید کے نکل آئیں، کوئی تو پوچھے گا جناب روٹ کیوں بدلا ہے، پروگرام تو آپ کا لاہور میں تھا، آپ ادھر کو کیوں آ گئے؟ تاریخ چپ ہے، کوئی سائل سوال نہیں کرتا، کوئی پوچھنے والا پوچھتا نہیں۔ لیکن کوفہ والے کوفہ کو چھوڑ کے اتنا لمبا سفر کر کے جا کے آگے ملتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ حضرات جو واقعات ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں اس وجہ سے نہیں دے سکتا، ناراض نہ ہونا، میں نہیں دے سکتا تفصیل، کیوں کہ ساری تفصیل کا راوی سن 61 بھی گزر گیا، 10 سال کے بعد 71 بھی گزر گیا، 20 سالوں کے بعد 81 بھی گزر گیا، 30 سالوں کے بعد 91 جب چڑھا تو تب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابو مخنف اور نام لوط ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ صدی مکمل ہو جاتی ہے۔ 101 میں یہ 10 سال کا ہوتا ہے، 111 میں 20 سال کا ہوتا ہے، اور پھر یہ قلم پکڑتا ہے۔ اگلی صدی میں آ کر کے یہ جو باتیں لکھتا ہے وہ آج سب کا بنیادی سورس ہے۔ اور یہ واقعہ کیسے لکھتا ہے کہ میں کربلا کے اندر بیٹھا تھا، فلاں طرف سے فلاں نے تیر مارا اور وہ چلتا ہوا فلاں کے حلق میں اتر گیا، ایسے پانی بند کر دیا گیا، ایسے مشکیزیں چیرے اور پھاڑے گئے، اس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے، یوں بیویوں کے کپڑے اور دوپٹے اتارے گئے، یوں ان کے بال نوچے گئے، یوں اس طریقے سے یہ ہوا، یوں نیزے کے اوپر جو ہے وہ سر اٹھایا گیا، یوں پاؤں کے نیچے کچلا گیا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ یہ جتنے واقعات ہیں ان کو بیان کرنے والا یہی آدمی ہے، اور پرلے درجے کا کذاب بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ آپ مجھ سے جو سوال کریں گے وہ آپ کے بنتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ٹیچرز جتنے بھی عربی کے ٹیچر ہیں
عربی ادب سے تعلق رکھنے والے جتنے علماء، اہل علم، اہل دل، جنہوں نے عربی گرامر اور عربی ادب پڑھا ہے، عام آدمی سے میری بات نہیں ہے، اگر وہ نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو جانتے ہیں، کبھی بھی کوئی ظلم ہونا، شاعر واحد ہستی ہوتی ہے جو بڑا حساس ہوتا ہے، اس کے محسوسات، اس کے ادراکات بڑے گہرے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، یہ اپنا قلم، اپنا کاغذ حرکت میں لاتا ہے، کسی کو بتائے یا نہ بتائے، یہ تحریر میں لے آتا ہے، یا کم از کم الفاظ اور جملے بنا کے یہ کسی نہ کسی طریقے سے تاریخ اور لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابھی کشمیر کا جو واقعہ ہوا، کتنے شعراء کے آپ پڑھیں تحریریں ان کی کتنی ہیں، احساسات اور محسوسات کو پڑھیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی وقوع ہوا اس کے اوپر شعراء نے لکھا، اور عرب شعراء تو اتنے کمال کے تھے کہ کہیں پر چھوٹا سا پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا، ایک طرف ایک فیملی بیٹھتی، دوسری طرف دوسری بیٹھتی، اور پھر ان کی تھوڑے دن وہاں پہ رفاقت رہتی، وہ جانے لگتے تو اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اتنا کچھ لکھتے، تمہیدیں باندھتے، زینب کا ذکر کرتے، لوگوں کے آنے کا، وہ رہنے کا، ڈیرے ڈالنے کا، پھر ان کی جدائیوں کا اور ان کے دکھ کے احوال عرب شاعری کے اندر اس قدر نام پا گئے کہ بیت اللہ کے اندر وہ آ کر کے السبع المعلقات کو لٹکانے لگے اور کہنے لگے کہ ایسے کوئی شعراء ہیں تو سامنے آئیں، ایسے شعر ہیں تو لے کے آئیں، ایسا ادب ہے تو لے کے آئیں، ایسے احساس اور جذبات کو بیان کرنے والے لوگوں۔ 61 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، پوری عربی دنیا کی عرب شاعری کے اندر صرف ایک شعر مجھے دکھا دیں جو اس واقعے کو یوں بیان کرے جیسے ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے پورے ذخیرہ ادب میں۔ کیا اس وقت سینسر لگ چکا تھا؟ میڈیا پہ سینسر تھا؟ یا ان کی تحریریں لے لی گئی تھی؟ یا سب کی سب لے کر کے چیر پھاڑ دی گئی تھی؟ یا سب کو آگ لگا دی گئی تھی؟ یا وہ سارے شعراء تب مر گئے تھے کہ جب یزید اس دنیا سے مرا ہے اور گیا ہے، مان لیتے ہیں کہ سب کے اوپر اس نے، لیکن یہ سارے تو نہیں مر گئے تھے، بعد میں بھی زندہ رہے۔ اگر اس واقعے کو آنکھوں دیکھا ابو مخنف وہ بیان کر سکتا ہے تو یہ چیزیں تاریخ نے کیوں نہیں دی؟ حضرات، دشمن نے چال چلی ہے، اپنوں کو لڑایا ہے، اور سارا سلسلہ آپ نے دیکھا، نعمان ابن بشیر کو معزول کیا گیا ہے اور ابن زیاد کو لایا گیا ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے، یہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو اس کی طرف سے آئے تھے؟ ابن زیاد کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 18 لوگ، ڈبل کر لے 36، اس کے بھی ڈبل کر لیں 72 کر لیں۔ حضرات، اہل بیت کے ایک ایک فرد اللہ رب العزت نے جو مہارت، جو ایمان، جو قوت، جس طاقت سے نوازا تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو 18 تھے، آپ ہی لکھتے ہیں، میں انہیں ڈبل کر کے 36 کر کے، اس سے بھی ڈبل کر کے 72 کر رہا ہوں، وہ 32,000 کہاں تھے جنہوں نے وعدے کر کے بلایا تھا؟ 32,000 اگر ایک ایک ہزار کا بھی دائرہ بنتا نا، 72 کے ارد گرد پہلے 100 لوگ دائرہ بناتے، دوسری دیوار بنتی، 200 لوگ آتے، تیسری دیوار بنتی، 500 لوگ دائرہ بنا لیتے، اگلی دیوار آتی، 1000 آدمی مل کے دائرہ اور گھیرا کہ ہماری لاشوں سے گزر کے ان تک پہنچو گے تو پہنچو گے، مہمان ہیں ہمارے، ہم نے بلایا ہے۔ 18 آدمی آ کے 72 کو شہید کر گئے، اور وہ سارے جو بیانات آپ دے رہے ہیں وہ ہو گئے۔ بہرحال اللہ رب العزت جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے دین اور ایمان کے لیے زندگیاں وقف کی، لیکن اسے کفر اور اسلام کی جنگ جس طریقے سے بنا کے پیش کیا گیا۔ حضرات، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نانا کے سامنے نہ کبھی جھکے نہ کبھی بکے، اور ان کے دور سے لے کے سب دیکھتے چلے آئے۔ حضرات، اپنی کتابوں میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ جب کوفہ والے آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مزید مشرق کی طرف جانے دیا جائے جہاں بارڈر پہ فوجیں لگی، کیا مطلب تھا؟ کہ یہ جسے آپ کفر اسلام کی جنگ بنا رہے ہیں نہیں بن رہے، یا مجھے
वापिस जाने दिया जाए। अपनी किताबें जलाउल उयून, अपनी तहरीरें, अपने रावी, अपने सफहात, और अगर इससे भी बढ़कर के आगे चला जाए तो कहा मैं जिस रूट पे हूं, करबला से होते हुए अबू गराइब और वहां से फलूजा और उधर से आगे रमादी और शाम और फिर वहां से एंटर होके आगे दिमश्क की तरफ जाने दिया जाए। हजरात यहां आकर के सारे पर्दे डाल क्यों दिए जाते हैं? ये सवाल है। हमारा एक ही ईमान है। अब आइए सुनिए, ये वाक़या करबला पेश हुआ है, 72 लाशें शहीद हुए हैं। डंडी मारना हराम भी है, जुर्म भी है, और अपनी अपनी कब्र में जाना है। लेकिन असहाबे रसूल और आले रसूल 61 में इस वाक़े को बुनियाद बना के उन हस्तियों को रगड़ा जाए जो इस वाक़े से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 और 2 13 हिजरी उसके अंदर अल्लाह को प्यारे होते हैं। उसके आखिर में जाके मुझे बताइए 61 में से आप 13 निकाल दें। जो हस्ती 48 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई है, इस वाक़े की शेल्टर में, साए में उस हस्ती को रगड़ा जाए, वाह। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मजीद 12 निकाल दीजिए, 8 ये और 4, 36 साल पहले इस दुनिया से शहादत का रुतबा पा करके जाते हैं। उनको कब्र से उखाड़ा जाए, बातें बनाई जाएं, जुमले कसे जाएं। किस लिए? क्या वो हुसैन और आले हुसैन के दुश्मन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे हुसैन को जब बच्चे थे तो कभी सीने से लगाते थे, कभी कंधों पे उठाते थे, कभी गोद में बिठाते थे। वो यारो, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब अगर प्यार हो ना तो उंगलियां पकड़ के कोई दुकान पे ले जाता है, कोई चीज़ ला करके देता है, कोई खाने खिलाता है, कोई घर में मोहब्बतें। वो तो मेरे महबूब के अहलो अयाल थे। सिद्दीक और उमर मेरे महबूब के दोनों ससुर, अली और उस्मान मेरे महबूब के दामाद, और इन बच्चों के वो खालू हैं और दोरे खालू हैं। उनसे तो प्यार दिखाना चाहिए था, मोहब्बतें दिखानी चाहिए थी। और सैयदना उस्मान मजीद 13 साल उसमें से निकालिए, वो इतने साल पहले इस दुनिया से जा चुके। फिर उन हस्तियों को इस तरीके से रगड़ा जाए और असहाबे रसूल और आले रसूल की जंग दिखाई जाए तो समझ आती है कि इस वाक़े के पीछे बैकग्राउंड में चाहते कुछ और थी, रगबतें कुछ और थी। वाक़या और वकूआ करके उम्मत मुसलमा के नाम डाल के असहाबे रसूल को रगड़ करके जितने बड़े नुकसान हुए, सबसे पहला नुकसान ये है कि आले रसूल को अपनी ही सरजमी में बुला के जिस तरीके से बैत करके धोखा दे के, मेरा मानना है यजीद ने किया है और सारे उसके हवारी हैं, लेकिन जो बैत करने वाले थे वो कहाँ चले गए थे? और अगला मरहला, जितने सहाबा हैं इस वाक़े के तनाजुर में उनको फारिग कर दिया जाता है कि वो मुर्तद हो गए थे, तो दीन इस्लाम की सनद कहाँ रही, हदीस कहाँ रही, कुरान को बयान करने वाले हुफ़ाज कहाँ रहे? कुरान मजीद की सूरतें जब इन लोगों को बीच में सबको मुजरिम बना के कटहरे में खड़े करके धोखा और फराड का इल्जाम देके और उनको मुर्तद करार दे दिया गया, तो फिर कुरान मजीद की आयात के नुज़ूल के गवाह और शाहिद और वो हस्तियां कि जिन्होंने इसे लिखा, कातिबीन वही, वो हस्तियां जो मेरे महबूब के खलीफे बनी, वो हस्तियां जो मेरे महबूब के खून के और जिगर के रिश्ते थे, वो हस्तियां जो मेरे महबूब के दीन का साथ भी थे, रब का इंतखाब भी थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, और जिनके बारे में कुरान ने 10-10 डिग्रियां एक एक आयत में डाल दी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल ज़ाकिरात। इन हस्तियों के इतने बड़े बड़े रुतबे और ओहदे सब करबला की खाक में साथ उनको भी मिला दिया गया। तो क्यों? ये तो उनकी तरबियत करने वाले थे,
آل رسول کی حسن حسین کی، یہ تو آپس میں دوست تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے جب بھی صحابہ کا ذکر کیا اور صفات بیان کی ہیں، دو باتیں ضرور کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم، اجر عظیم. ان کی جو اجتہادی کمی بیشیاں تھیں لاکھ اٹھاؤ بیان کرو، اللہ نے ان کے معاملے معافی کی طرف، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے ان کی محنتوں کا نتیجہ. حضرات یہاں دو گزارشیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک ایک فرد کے بارے میں، مہندیاں کیسے لگیں، شادیاں کیسے ہوئیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں. جب سیدنا حسین کا آخری خطبہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رات کے ٹائم دیا کہ کل کو ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جو چھوڑ کے جانا جاتا ہے چلا جائے. رات کے ٹائم ایک ہستی چلی گئی، وہ کون تھی؟ ان کو چھوڑ کے ایک ہستی چلی گئی، وہ کون تھی؟ کسی سے بھی سوال کیجئے گا اہل دل اہل نظر جو بہت پیار کے اور محبتوں کے ساتھ آپ کو یزیدی بنا کے فارغ کر دیتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے گا وہ رات کو کون نکلا تھا، کسے نکالا گیا تھا؟ وہ شہر بانو تھی، وہ شہر بانو تھی. سیدنا حسین کی وہ بیوی جو فارس سے تھی، جس وجہ سے اہل بیت سے ساری محبت کا سلسلہ چلتا ہے، وگرنہ حسن بھی تو اہل بیت کا ہی فرد ہے، حسن بھی تو اہل بیت کا فرد ہے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر نواسے بھی ساتھ ہیں، اور وہاں بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کے نام جناب ابوبکر صدیق کے نام پہ، عمر کے نام پہ، عثمان کے نام پہ، ان سب کو غائب کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ ارل پرل چرل، یہ انتر منتر شو شکنتر کے سلسلے تاریخ بس سن سنا کے ہم نے جو ہے اس کو لے لیا، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سوچا نہیں، الٹے سوال جو ہے آپس میں یہ ایسے وہ ایسے. حضرات امت مسلمہ کے ساتھ یہ جو گیم چلی تھی جس میں اہل بیت رسول کو، اصحاب رسول کو برابر کر کے بعد کے آنے والے ایام میں صدا تلک مسلمانوں کو لڑایا جاتا رہا، حضرات بڑے بڑے وقوعے ہوئے تھے. اگر غم یاد ہی رکھنا تھا، سلسلے جاری رہنے تھے، تو پھر میری شریعت میں 360 دنوں میں کوئی دن خالی نہیں ہے جب مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوئی. ہر واقعے کو اسی طرح زندہ رکھنا، یہ اگر ایسے ہی ضروری تھا تو اسلام کبھی 3 دن کی حد نہ لگاتا. اور یہ سلسلے سوک کے اتنے بڑھ کے ان کے اندر جو شدتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں اور ماتم کے انداز اور پیٹنا اور خود کو مارنا اور سزائیں دینا، یہ ساری چیزیں اگر اہل بیت کی بد دعا نہ ہوتی تو آج تک یہ سلسلہ نہ ہوتا تھا. الفاظ موجود ہیں لیکن دبا دیے گئے، چھپائے گئے، اور اوپر سے ہم نے سن سن کے ٹھیک ہے بھائیو، یہ غم میرے محبوب کے پہلے صحابی کی شہادت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اہل بیت کے فرد تلک، آخری صحابی تلک جس کو بھی شہید کیا گیا وہ رتبہ شہادت پہ ہے، اللہ نے عزت سے نوازا ہے. ہم الحمدللہ شہداء کے اوپر، بولیے، اقبال نے کہا تھا کہ اگر شہید ہیں تو ماتم نہیں بنتا، شہید ہیں زندہ ہیں تو ماتم نہیں بنتا. اور اگر شہادت کا ذکر بھی کرنا ہے تو پھر قبولیت اور بلندی درجات کے ساتھ کیا جائے، اپنوں کو نہیں مارا جائے. سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کسی ایک بھی فرقے کا کوئی بھی فرد واقعہ کربلا میں ملوث نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں. میرا یہ سوال امن کمیٹی سے بھی ہے، وہ مرید کے کی مقامی ہو، لاہور کی ہو، گجرانوالہ کی ہو، پنجاب لیول کی ہو، آل پاکستان لیول، پوری دنیا کے امن پسند لوگ، کلمہ پڑھنے والے، پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ جتنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، زندہ کلمہ پڑھنے والے، وہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی شہادت اور قتل میں ملوث نہیں ہیں. کیوں بھائی، آپ میں سے کوئی ہے؟ نہیں. ہم بری الذمہ ہیں. اے اللہ، ہمارا ظالموں سے کوئی تعلق نہیں، مظلوموں کے ساتھ، حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ وقوع کر کے کسی پہ ڈال دینا بڑا آسان ہوتا ہے.
لیکن جس طریقے سے ڈال کر کے بیچ میں سے مدعا کو غائب کیا گیا، حضرات اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں چھپا ہوا، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں جب ہم شریک نہیں تھے؟ اور ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں حسین کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، پھر ایک دوسرے کے اوپر ساری باتیں کر کے یہ قتل و غارت کا بازار گرم کیوں کیا جاتا ہے، اور امن کے یہ چکر ہمیں صرف محرم میں کیوں دیکھنے پڑتے ہیں، اور پوری قوم کا سرمایہ اسی پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر عبادت ہے تو پھر سڑکوں چوکوں چوراہوں کے اوپر یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ پھر یہ عبادت گاہوں میں کیوں نہیں ہے؟ عام آدمیوں کی زندگی اور ان کا گھروں تک پہنچنا اجیرن کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور کچھ تو نہیں؟ جب سارے مسلمان ہیں، دوسرے کو زبردستی یزیدی بنانا، خود حسینی بننا. میں نے آج تک کوئی شخص مجھے یہ نہیں ملا جو کہتا ہو کہ میں یزیدی ہوں، حسینی ہے. لیکن ہمارا صرف دو ہی باتیں ہیں. واقعہ کربلا کا باعث کون تھا، سبب کون تھا، ذمہ دار کون تھا؟ ذمہ دار کا تعین کر دیا جائے، اور ہمارا دشمن سیدنا حسین اور اہل بیت کا قاتل ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوفہ کا ہے تب بھی، وہ دمشق کا ہے تب بھی، وہ فلوجہ کا ہے پھر بھی، بغداد کا ہے تب بھی، وہ بصرے سے آیا پھر بھی، وہ سعودیہ کے کسی خطے سے آیا تب بھی، وہ ان کی صفوں کے اندر تھا تو بھی، وہ باہر سے تھا تو تب بھی، بلا کے مکرا تو پھر بھی، بیعت کر کے ہاتھ پیچھے کھینچے تو تب بھی. حضرات کسی بھی پہلو سے اس نے یہ حرکت کی ہے، وہ ہمارا مجرم ہے، کوئی بھی ہو. اور میں کم از کم اپنی ذات تک ان ساری ظالم، کوئی بھی کسی بھی رنگ، کسی بھی روپ میں، کسی نام کے ساتھ ہو، ہم ان سے بری ذمہ ہیں. لیکن ہم جج بن کے بیٹھ جائیں اور اس کے پس منظر میں، اس واقعہ کے پس منظر میں محبوب کے صحابہ پہ ہاتھ صاف کریں، ان کرداروں کو داغدار کریں؟ کبھی نہیں. آیت سنیے اور فیصلہ سنیے، دو ٹوک رب کا. پہلا پارہ ہے، آخری آیت ہے، تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. لوگوں، یہ پہلی امت، پہلے لوگ، یہ میرے برگزیدہ بندے، یہ افراد، یہ احباب، یہ گزر گئے. لہا ما کسبت، انہوں نے جو بھی اچھا کیا ہے انہیں اس کا بدلہ مل گیا، جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ مل گیا. اچھا کیا تو تب بھی، برا کیا تو تب بھی. وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین. تیری میری پکڑ میں نہیں آئے. معاویہ کے ہوتے ہوئے بھی 20 سالہ دور میں وہ سولی کے پھندے پہ نہیں چڑھے، وہ تلوار کی دھار کے نیچے جناب علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں نہیں آئے. وہ یزید کے ہوتے ہوئے، اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے اگر وہ بیچ میں ملوث نہیں تھا، قاتلوں سے اس نے بدلہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کس وجہ سے نہیں لیا؟ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی جگہ پہ چھپا ہوا ہے، لاکھ اس نے ہدایت دی ہوں، عزتیں کی ہوں، اگر وہ ہے تو پوری دنیا کے علماء بھی مل کے اس کا دفاع کریں تو وہ بچنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، ساری دنیا مل کے اس کو ملوث کر دے تو اللہ کو پتہ ہے کون ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم نے تمہیں جج بنا کے ممبر پہ، کرسی پہ نہیں بٹھایا کہ فیصلے کرو. ان میں سے صحابہ جھوٹے تھے اور آل بیت جو ہے ان کے قتل میں ملوث تھے، یا یہ کہو کہ آل بیت جھوٹے تھے اور صحابہ جو ہے وہ سارے صحیح حق پہ. یہ جنگ کا اختیار ہم نے تمہیں نہیں دیا. ان کے فیصلے ہم نے کر دیے ہیں، ان کی جو اجتہادی کمی بیشی تھی ہم نے معاف کر دی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم سب سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں. بھائیو، اگر اس موقف میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے ضرور اطلاع دیجئے گا، بتائیے گا. باقی انفرادی جتنے بھی وقوع ہیں میں ان کو لفظاً اس لیے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ان کی روایت کرنے والا پیچھے کذاب کھڑا ہے. اور جس طریقے سے وہ وقوع ہے کہ آواز آئی، یہاں ایسے نہیں ہے. یہاں آواز آتی ہے تو یا ایھا النبی ہے، وحی کی خبر دینے والا ہے. اور پھر اس کے بعد سلسلے
دلائل کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب دلائل کو مسخ کر کے بعد میں پیدا ہونا والا اگلی صدی کا انسان آ کر کے اٹھ کر کے یہ لکھے کہ میں وہاں تھا اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، تو حضرات ہم اس سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم پھر ایک دفعہ کہہ دیں، اہل بیت اور اصحاب رسول کی آپس میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، وہ قرآن کے مطابق محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان بھی تھے، وہ محب بھی تھے، وہ محبوب بھی تھے، وہ خیر خواہ بھی تھے، وہ عزت دار بھی تھے، وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جیے، اور موت آئی تو اسی پہ، شہادت آئی تو اسی پہ۔ انہوں نے کبھی ماتم اور اس طرح کے جزا فضا کے سلسلے نہیں چلائے، صبر اور حوصلے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی پڑھنی ہے تو ان واقعات میں سے کچھ واقعے آپ کو ملیں گے جو دین سے میچ کرتے ہیں، مثلاً کہ وہ سجدے میں تھے، اس دن سجدہ، شہادت حسین کا پیغام، مشکل ترین لمحات میں بھی نماز، حالات جیسے مرضی ہو جائیں صبر، واویلا نہیں، جزا فضا نہیں، گریبان پھاڑنے نہیں، کپڑے اتارنے نہیں، بال نوچنے نہیں، چہروں پہ مارنا نہیں۔ اگر سیرت پڑھنی ہے تو میدان جنگ میں اصحاب رسول اور آل رسول کی پڑھیے، اور شہادت کے ماہ بعد بھی اگر پڑھنی ہے تو پھر ان کی زندگی اور کیفیات کو دیکھیے۔ باقی ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، لیکن کس طرف ہے؟ کہہ کر کے چھپ گیا ہے، ٹائٹل بدل گیا ہے، یا نام چینج کر گیا ہے، یا وہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ معاشر کے میدان میں دیکھے بنا ہم جنت میں نہیں جانے لگے، یہ منظر دیکھیں گے، لیکن ہمارا ساتھ آل رسول کے ساتھ کیونکہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اصحاب رسول کے ساتھ کیونکہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کوثر کا جام ان کا ہے، شاف معاشر وہ ہیں، جنت کھلوانے والے وہ ہیں، سید ولد آدم وہ ہیں، لہٰذا ہماری محبتیں انہی کے نام ہیں، ہمیں زبردستی کسی اور کے ساتھ جوڑا بھی نہ جائے، لکھا بھی نہ جائے، پڑھا بھی نہ جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب